آخر ہمارے اعمال کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی گہری اور پراثر سورہ واقعہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت میں صرف قیامت کے اس ناگزیر واقعہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کی ایک بہت بڑی تقسیم کے بارے میں بھی ہے، ایک ایسی تقسیم جو ہماری اسی زندگی کے اعمال پر منحصر ہے۔ تو آئیے اس ناگزیر واقعہ کے پیچھے چھپے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز دیکھیے، بالکل سیدھا اور دو ٹوک ہے، کوئی تمہید نہیں، بس ایک حتمی اعلان۔ یہ الفاظ ہر شک کو مٹانے کے لیے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ یہ واقعہ ہوگا یا نہیں، سوال تو صرف یہ ہے کہ کب ہوگا، اور یہی ابتدائی الفاظ آگے آنے والی ہر بات کے لیے ایک سنجیدہ ماحول بنا دیتے ہیں۔ ذرا ایک ایسے دن کا تصور کیجئے جب دنیا کے سارے پیمانے یعنی دولت، رتبہ، طاقت سب بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ بالکل یہی منظر یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں ایک عظیم توازن قائم کرے گا۔ یہ ان لوگوں کو پست کر دے گا جو دنیا میں تو بہت اونچے تھے لیکن اخلاقی طور پر گرے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو بلند کرے گا جنہیں شاید دنیا نے نظر انداز کر دیا تھا لیکن وہ نیک تھے۔ تو یہ ہے حتمی تبدیلی اور حقیقی انصاف کا دن۔ اچھا، تو یہ عظیم تبدیلی آخر ہوگی کیسے؟ اس دن کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے ایک بہت بڑی تقسیم۔ سورت بتاتی ہے کہ تمام انسانوں کو شروع سے لے کر آخر تک ان کے اعمال کی بنیاد پر کچھ گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ تو چلیں اس فیصلہ کن تقسیم کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اربوں انسانوں اور ان کی لاتعداد کہانیوں کے باوجود سب کو صرف صرف تین بنیادی گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری فیصلہ ظاہری چیزوں پر نہیں بلکہ بنیادی اصولوں اور نیتوں پر ہوگا، یعنی ہر شخص انہی تین گروہوں میں سے کسی ایک کا حصہ ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ تین گروہ۔ سب سے پہلے السابقون، یعنی وہ لوگ جو نیکی میں سب سے آگے رہے، یہ تو نیک لوگوں میں سے بھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر آتے ہیں اصحاب الیمین، یعنی دائیں ہاتھ والے، یہ ان لوگوں کی اکثریت ہیں جو کامیاب اور خوش قسمت ہوں گے۔ اور آخر میں ایک بہت سنگین حقیقت، اصحاب الشمال، یعنی بائیں ہاتھ والے، جن کے حصے میں بدقسمتی اور افسوس آئے گا۔ تو چلیں بات کی شروعات امید سے کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں کا انجام کیسا ہوگا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کے بدلے میں کیسا ناقابل یقین انعام ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں قرآن ایک ایسی تصویر کھینچتا ہے جو مکمل سکون اور خوشحالی کی ہے۔ ذرا سوچئے تو، بے کانٹوں کی بیریاں، مطلب ایسی خوبصورتی جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، تہ بتہ کیلے یعنی رزق بغیر کسی محنت کے، لمبے سائے اور بہتا ہوا پانی، سوچ کر ہی سکون اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں جنت کی ہر نعمت کا ذکر اس لیے ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف اور مشقت کا نام و نشان مٹا کر اسے خالص خوشی کی جگہ بنا دیا جائے۔ اب اس پرسکون منظر کے بالکل برعکس سورت ہمیں ایک بہت ہی مختلف اور پریشان کن تصویر دکھاتی ہے۔ اب بات ہوگی اصحاب الشمال کی، یعنی ان لوگوں کی جنہوں نے انکار اور نافرمانی کا راستہ چنا تھا۔ یہاں کا منظر واقعی ہولناک ہے اور ہر اس چیز کے الٹ ہے جو ہم نے ابھی سنی۔ ٹھنڈے سائے کی جگہ کالے دھوئیں کا سایہ، تازگی دینے والے پانی کی جگہ کھولتا ہوا پانی اور جھلسا دینے والی آگ۔ اصل نقطہ یہاں یہ ہے کہ یہ دونوں منظر ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ جیسے جنت نیکی کا انعام ہے، ویسے ہی یہ سزا تکبر اور سچائی کے انکار کا سیدھا سیدھا نتیجہ ہے۔ یہاں کا ہر عذاب اس شخص کی اپنی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو انعام اور سزا کی اتنی واضح تصویر دکھانے کے بعد سورت اب انکار کی اصل جڑ کی طرف آتی ہے، یعنی اس بنیادی سوال کی طرف جو شک کرنے والے ہمیشہ سے پوچھتے آئے ہیں کہ بھائی جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ سوال واقعی ہماری انسانی سمجھ سے بالاتر لگتا ہے۔ اب اس گہرے شک کے جواب میں سورت کوئی مشکل فلسفیانہ بحث نہیں کرتی، بلکہ یہ ہمارا دھیان ان معجزات کی طرف دلاتی ہے جو روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ خود تخلیق کو ہی بنانے والے کی طاقت کا ثبوت بناتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جانے کی نشانیاں تو ہر طرف بکھری پڑی ہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ دلیل کی شروعات ہوتی ہے سب سے قریبی معجزے سے، یعنی ہماری اپنی تخلیق سے۔ سورت ہمیں زندگی کی شروعات پر غور کرنے کو کہتی ہے، پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے، اور اس میں چھپا سوال بہت گہرا ہے۔ آخر کون ہے جو ایک معمولی سے قطرے کو ایک مکمل پیچیدہ انسان میں بدل دیتا ہے؟ تو پھر منطقی بات تو یہی ہوئی نا کہ جو طاقت یہ کام پہلی بار کر سکتی ہے وہ یقیناً اسے دوبارہ بھی کر سکتی ہے۔ اب آئیے اپنے قدموں تلے زمین کو دیکھتے ہیں۔ ہم بیج تو بو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔
हम किसी जड़ को हुक्म नहीं दे सकते कि वो फूटें या तने को कहें कि वो बढ़े। ये दलील है तो बहुत सादा लेकिन बहुत ताकतवर है कि जो ज़ात एक बेजान बीज में से जिंदगी निकाल सकती है, वही ज़ात मौत के बाद भी जिंदगी दे सकती है। यानी खेती बाड़ी तो रोज़मर्रा जिंदगी में तख्लीक और दोबारा जी उठने की एक जिंदा मिसाल है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिस पर सारी जिंदगी का दारोमदार है, पानी। हम इसे पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर इसे बनाते तो नहीं हैं। सूरत हमारा ध्यान बादलों की तरफ कराती है और पूछती है, जिंदगी देने वाली इस बारिश का असल जरिया कौन है? ये जो पूरा साइकिल है, पानी का भाप बनना, फिर बादल बनना और फिर बारिश का बरसना, एक मुकम्मल निज़ाम है। ये किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि एक सोचने वाले, मेहरबान बनाने वाले की निशानी है। और आखिर में मिसाल है आग की। हम आग जला तो सकते हैं, लेकिन हम वो दरख्त नहीं बना सकते जिससे लकड़ी मिलती है। इस लकड़ी में जो तवानाई जमा होती है वो भी तो सूरज, पानी और ज़मीन से ही आती है ना। ये आखिरी मिसाल इस पूरी दलील को मुकम्मल कर देती है। यानी हमारे अपने वजूद से लेकर खेतों, आसमान और दरख्तों तक हर सबूत एक ही अजीम तख्लीक करने वाली ताकत की तरफ इशारा कर रहा है। तो फिर इन सारी मिसालों का मकसद क्या है? सूरत इसका जवाब खुद देती है। कहती है कि ये निशानियां सिर्फ सबूत नहीं है, बल्कि ये एक याद दहानी है। ये हम जैसे मुसाफिरों के लिए हैं जो जिंदगी के सफर पर हैं। ये याद दिलाने के लिए कि हम आए कहां से हैं और असल ताकत किसके पास है। इनका मकसद हमें गफलत से जगाना है और अपने वजूद पर सोचने पर मजबूर करना है। फितरत से ये सारी दलीलें देने के बाद अब सूरत अपने बारे में बात करती है, अपने पैगाम की सच्चाई और असलियत को वाज़े करती है। यहाँ कुरान खुद को बड़े ताकतवर अंदाज में बयान करता है। इसे बड़े रुतबे वाला कुरान कहा गया है, जिससे उसकी अजमत जाहिर होती है। बताया गया कि एक महफूज किताब में है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि यह हर किस्म की तब्दीली से महफूज है। और ये जो कहा गया कि इसे सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं, इसका मतलब जिस्मानी पाकीज़गी भी हो सकता है और रूहानी भी, यानी इसकी गहराई सिर्फ पाक दिल वालों पर ही खुलती है। और फिर आखिर में ख़त्मी बात, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, बल्कि सीधा तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल किया गया है। तो फिर क़यामत का बयान, जन्नत और दोज़ख की तफसीलात और तख्लीक की नाकाबिले इनकार दलीलों के बाद करने का काम क्या रह जाता है? सूरत एक बहुत ही सादा मगर गहरी हिदायत पर ख़त्म होती है। तो अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करो। ये सब कुछ जानने के बाद यही एक मंतकी रद्द अमल बनता है कि इस सच्चाई के सामने झुक जाया जाए, उसे तस्लीम किया जाए। तो ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। जब हम अपने आसपास रोज़मर्रा के मौजज़े देखते हैं, जैसे एक बच्चे की पैदाइश, एक पौधे का उगना या बारिश का बरसना, तो इनसे हमें क्या सबक सीखना चाहिए? ये सूरत हमें बताती है कि ज़िंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब कहीं दूर नहीं हैं, वो तो हमारी आंखों के सामने ही छुपे हुए हैं। बस शर्त यह है कि हम उन्हें देखने के लिए तैयार हों। वाकई गौर करने के लिए एक बहुत अहम नुक्ता है